دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ خانہ کعبہ مسلمانوں کی سب سے مقدس اور پاک جگہ ہے، لیکن کیا یہ پاک جگہ یعنی خانہ کعبہ ہمیشہ سے ہی ایسا تھا؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ جی ہاں دوستو، خانہ کعبہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا تو اس کے پہلے اس جگہ پہ تھا کیا؟ دوستو آج اس ویڈیو میں ہم اسی سوال پر گفتگو کریں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کیسے اور کتنی بار ہوئی۔ دوستو خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے ہوئی اور خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر فرشتوں نے کی تھی۔ دوستو ایک بار جب فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ انسان تخلیق کے بعد زمین پر کافی فساد اور جھگڑا کرے گا اور بہت خون بہیں گے، جس پر اللہ پاک نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس جواب سے فرشتوں کو ایسا لگا جیسے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا ہو۔ اس وقت فرشتے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے طواف کرنے لگے۔ ان کے اس کام سے اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت فرمائی اور اپنے عرش کے نیچے ایک خوبصورت گھر تعمیر کیا جو جبرجت کے 4 ستونوں پر قائم تھا۔ یہ گھر فرشتوں کے درمیان بیت المعمور کے نام سے متعارف ہوا۔ بتایا جاتا ہے کہ بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے اور یہ 7ویں آسمان میں عرش کے سامنے کعبہ شریف کے بالکل اوپر ہے۔ فرشتوں نے دوارا بیت المعمور کی ایسی ہی حرمت ہے جیسے زمین پر کعبہ کی۔ یہ آسمان والوں کا قبلہ ہے اور ہر روز 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اور نماز کے کنویں حاضری دیتے ہیں۔ جو فرشتہ ایک بار بیت المعمور میں طواف کر لیتا ہے اس کے بعد دوبارہ اس کو کبھی موقع نہیں ملتا۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی بیت المعمور دکھایا گیا۔ دوستوں خانہ کعبہ کی دوسری تعمیر اس وقت ہوئی جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد زمین پر اتارا۔ اس طرح جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رب العالمین، میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح اور تکبیر سن سکتا ہوں اور نہ ہی کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں جیسا کہ آسمان میں بیت المعمور کو دیکھا کرتا تھا۔ حضرت آدم کی یہ فریاد سن کر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام دے فرمایا کہ جاؤ، جہاں پر ہم نشان بتائے وہاں کعبہ بنا کر اس کے ارد گرد طواف بھی کر لو اور اس کی طرف منہ کر کے نماز بھی ادا کرو۔ اس کام کی نمائندگی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام کو بھی بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام آدم علیہ السلام کو اس مقام تک لائے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی جہاں سے سب سے پہلے زمین کی جھاگ پیدا ہوئی تھی، اور پھر وہی جھاگ پھیل کر پوری زمین بنی۔ اس مقام پر جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پیر کو زمین پر مارا تو 7 زمینوں تک خانہ کعبہ کی بنیاد ڈال دی۔ ان بنیادوں کو فرشتوں نے 5 پہاڑوں کے پتھروں کی مدد سے بھرا اور ان بنیادوں پر چاروں طرف دیواریں کھڑی کر دیں۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام مکمل ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو طواف کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام نماز اور عبادت میں مصروف رہا کرتے۔ خانہ کعبہ کی تیسری تعمیر دوستوں، تعمیر آدم کے ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کی دیواریں بھی کمزور ہونے لگی تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی ہاجرہ اور اپنے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر مکہ کی طرف پہلا سفر کیا۔ اس کے بعد دوسری دفعہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے خاندان سے ملنے کے لیے فلسطین سے مکہ آئے تو تب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ پیش آیا، اور تیسری بار جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی اور اس وقت حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو چکا تھا۔ چوتھی دفعہ جب ابراہیم علیہ السلام مکہ میں تشریف لائے تو آپ کی ملاقات آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نہ ہوئی۔ پھر 5ویں مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں تشریف لائے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے حکم دیا۔ ایک روایت کے مطابق خانہ کعبہ کی بنیادوں کی نشاندہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کا کام شروع کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام نے مٹی اور پتھر سے خانہ کعبہ کو دوسری مرتبہ تعمیر کیا، جبکہ بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام نے صرف خانہ کعبہ کی مرمت کا کام کیا۔ چوتھی تعمیر دوستوں
خانہ کعبہ کی چوتھی تعمیر اس وقت ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان کا عذاب بھیجا، تو اس طوفان میں خانہ کعبہ بھی تباہ ہو گیا۔ یہ جگہ صرف ایک اونچے ٹیلے کی طرح رہ گئی تھی۔ اس طوفان کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ جب کھدائی شروع ہوئی تو وہاں آدم علیہ السلام دوارا بنائے گئے بیت اللہ کی کچھ نشانیاں ملیں، جس کے بعد اس کی بنیادوں پر کام کرنا شروع کر دیا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام پہاڑیوں سے پتھر اٹھا کر لاتے اور اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے میں لگاتے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی سے جبل ابو القبیس کے کنویں سے 2 پتھر ملے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پتھروں کو اٹھا کر لائے۔ ان میں سے ایک پتھر حجر اسود تھا اور دوسرا پتھر مقام ابراہیم کے نام سے مشہور ہوا۔ دوستوں، مقام ابراہیم وہ مشہور پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی دیواریں بلند کی۔ جیسے جیسے خانہ کعبہ کی دیواریں بلند ہوتی جاتی ویسے ویسے یہ پتھر بھی ہوا میں بلند ہوتا جاتا۔ دوستوں، نبی کریم غفور الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود جب جنت سے اتارا گیا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، پھر انسانوں کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا۔ خانہ کعبہ کو 5ویں بار قوم عمالقہ اور 6ویں بار قبیلہ جرہم نے تعمیر کیا۔ قبیلہ جرہم سے جس شخص نے یہ کام کیا اس کا نام حس بن مداد اصغر تھا۔ دوستوں، اس کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر کی ضرورت تب پڑی جب قبیلہ قریش کے سرداری کے دور میں ایک زبردست سیلاب آیا، جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں بے حد کمزور ہو گئیں اور ان پہ دراریں بھی آ گئیں، جس کے بعد قبیلہ قریش نے کعبہ کو پھر سے تعمیر کروایا، لیکن اس وقت سرمایہ کم ہونے کی وجہ سے قریش کی تعمیر میں حتم کعبہ کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ خانہ کعبہ کی نامی تعمیر اس وقت ہوئی جب یزیدی فوج کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں کمزور ہو گئی تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس کو بھی شامل کر کے بنیاد ابراہیمی پر خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر فرمایا۔ دوستوں، خانہ کعبہ کی 10ویں تعمیر عبد الملک بن مروان کے نائب حجاج بن یوسف، جو کہ ایک ظالم حکمران تھا، اس نے 74 ہجری میں پھر سے خانہ کعبہ کو قریش والی تعمیر کے مطابق بنوایا۔ پھر 1040 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد بن احمد خان نے حجر اسود والی جگہ کے علاوہ ساری عمارت کی تعمیر پھر سے کی۔ اس تعمیر کا کام 6 ماہ میں مکمل ہوا۔ اس نے کعبہ کے اندر سنگ مرمر کا پتھر لگوایا اور نہایت ہی خوبصورت چھت بنوائی اور ایک خوشبورات کالے رنگ کا پردہ خانہ کعبہ پر ڈالا گیا، جس پر کلمہ طیب لکھا ہوا تھا اور سنہری لفظوں میں اس پر سلطان کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔